اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ پوری سورہ ہی بہت مشہور ہے، بچے بچے کو یاد ہے، اور ایک ایک کلمہ جو ہے اس کا، اس میں قرآن کی روح موجود ہے اور دین کا پیغام اس کے اندر سمو دیا گیا ایک ایک کلمہ۔ یہ سب بنیاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کو کیسے ماننا ہے، کیسے اس کو جاننا ہے، اور کیسے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، یہ بنیادیں بیان فرما دی ہیں۔ وہ بندگی کا پورا نظام اس صورت کے اندر موجود ہے۔ بندگی کا تعارف، اس کی خدائی کا تعارف، اور بندگی کا تعارف۔ تو اس نے اپنی پہچان کرانے کے بعد کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا شان ہے، الحمد سے مالک یوم الدین تک، پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد، یعنی اے میرے بندو، جب تم نے مجھے یہ پہچان لیا، تم نے مجھے پہچان لیا کہ میں ہی تمام تعریفوں کا مستحق اور ساری خوبیوں کا مالک، اور میں ہی رب العالمین ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں اور پالنے والا ہوں تم کو بھی اور اس کائنات کو، سب کو، اور میں ہی رحمان ہوں، رحیم ہوں، ساری رحمتیں میری طرف سے ہی جاری ہوتی ہیں۔ جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، وہ میری طرف سے آتا ہے، چونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم، ہر قسم کی رحمتیں میں ہی نازل کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تم آزاد نہیں ہو، تم اس دنیا میں مجھ سے کھوئے ہوئے نہیں ہو، تم مجھ سے دور نہیں ہو۔ یہ دنیا میری ہے، اس کا حدود اربع میں نے متعین کیا ہے، تم اس میں کہیں بھی جاؤ۔ اس کے بعد پھر ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن میں تم میرے پاس آ جاؤ گے، مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں۔ تو مالک وہ یہاں کا بھی ہے، لیکن یہاں ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت کے فیضان کو اس نے غالب کیا ہوا، یہاں پکڑتا نہیں ہے، یہاں چھوڑ کے رکھتا ہے، جانے دیتا ہے، چلنے دیتا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں اس کی حکمت یہ ہے کہ بندے یہاں پہ اس کی نعمتوں سے جتنا لطف اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، اور اس کی دی ہوئی آزادیوں کو ایکسرسائز کر لیں۔ تو مگر اس کے بعد پھر اس نے بھی پوچھنا ہے ایک دن، جس میں وہ اپنے آپ کو مالک کہہ کے فرما رہا ہے کہ اس کے بعد پھر تمہاری ساری ایکسرسائز بند ہو جائے گی، پھر تمہاری ساری بھاگ دوڑ ختم۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں سے میری طرف ہی آؤ گے، کہیں اور نہیں جا سکتے، کیونکہ اس دن میں جتنے سہارے ہوں گے وہ سب ٹوٹ چکے ہوں گے، جتنے آسرے ہوں گے وہ سب چھوٹ چکے ہوں گے۔ تو پھر وہ اس کے بعد پوچھے گا کہ میرے بندے اب بتا، تو نے میری دی ہوئی آزادی سے کیا کام لیا، صحیح اس کو یوٹیلائز کیا یا غلط استعمال کیا، تو نے میری نعمتوں کا کیسے شکرانہ ادا کیا۔ تو یہ سب کچھ ایک پورا منظر ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان اس بات پہ غور کرے تو پھر اس کے بعد سوائے اس کے اور کیا چاہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ کل ہماری گردنیں پکڑ پکڑ کے تیرے آگے لائے جائے، اس سے پہلے ہم تیرے آگے آنے کو تیار ہیں۔
اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے اس طرح جوڑا ایاک نعبد، پوری پہچان کرا دی، ہمارا سارا کچھ بتا کے، اپنا تعارف کرا کے، اور دنیا و آخرت کا دونوں کا تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ کر کے، تو اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد، تو اے میرے بندو آؤ تم، اب تم عبادت میری کرو اور میری ہی عبادت کرو، مجھے کو اپنا بالکل فائنل جو ہے سمجھو، میں ہی تمہارے لیے ہوں بس، حقیقت کے اعتبار سے تو کوئی اور معبود نہیں بن سکتا. اور اسی طریقے سے جو مدد ہے وہ بھی حقیقتاً میری ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب معبود میں ہوں تو مدد بھی میری ہے حقیقت کے لحاظ سے. باقی ہے کہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے، تم ٹھیک ہے وسائل اختیار کرو، جو بھی تمہارے کام آئے گا وہ میری وجہ سے کام آئے گا. اس لیے ایاک نستعین، حقیقت میں وہی مددگار ہے. تو دیکھیے یہ عقیدہ اور عمل ہمیں دے دیا گیا ہے، یہاں سے ہم پہ ایک چیک لگا دیا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ساری رحمتیں نعمتیں ربوبیتیں تمہارے لیے میں نے وقف کی، لیکن تمہیں اب اس کا حق ادا کرنا ہے، اور تمہیں بندہ بنایا گیا. میں نے ایسی خواہ بلا وجہ، یہ کوئی ایسا نہیں کوئی تجربہ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہوا، کوئی میں نے اپنا ایسے انجوائمنٹ کے لیے کیا ہوا، انٹرٹینمنٹ ہے کوئی نہیں، وہ اس سے پاک ہے. اس نے سارا ایک باقاعدہ اپنی حکمت کے تحت جو ہے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. اور چونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، تو اسی کا حق ہے وہ جس طرح چاہے اپنی دنیا کو بنائے بسائے، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے پیدا کرے اور انہیں پابند بنائے. تو اس لیے وہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے انس و جن کو مگر اپنی عبادت تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے اس نے ہمارا جو ٹائٹل ہے نا، مین ٹائٹل ہمارا وہ یہ رکھا ہے عبادی. خود یہی فرمانا ہے اے میرے بندو، قل یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی کئی دفعہ فرمایا اے میرے بندو، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ ہمارا ٹائٹل ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے بندے. تو نعبدو کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری بندگی میں ڈھلے ہوئے ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے آزاد نہیں، اور ہم پابند ہیں تیرے احکام کے. یہ بندگی ہے. بندے کا مطلب ہے پابند، بندے کا مطلب ہے کسی کے ماتحت، بندے کا مطلب ہے کسی کے آرڈر کے نیچے، جو آزاد نہ ہو، جس کی حد ہو، جو اپنی حد سے باہر نہ نکلے. اس نے حد بتا دی، یہ ہے میری بندگی. اچھا اب کوئی حد کو توڑے گا تو اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے طاغوت. طاغوت کا مطلب ہے حد توڑنے والا، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے شیطان. وہ شیطان ہے جو اللہ کی حد کو توڑے، بندگی کی حد کو توڑے، وہ شیطان. سب سے پہلے یہ لفظ طاغوت شیطان کے لیے ہے، کیونکہ پہلا بندہ وہ تھا جس نے بندگی کی حد کو توڑا. سب سے پہلے اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا، حد سے باہر نکل گیا. تو یہ طاغوت جو ہے نا، لفظ طاغوت یہ وہی لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں طغیانی، موجوں کی طغیانی، سمندر میں طغیانی، یہ اسی سے بنا ہے، یہ وہی ایک ہی مادہ ہے. طغیانی اس وقت بولتے ہیں ہم کہ جب پانی جو ہے وہ اچھل جائے اور اپنی عام حد سے باہر نکل جائے، اوپر چلا جائے، بہت اونچی لہریں ہوں، جوش میں ہو سمندر. تو یہ حد سے آگے چلی گئی نا چیز، تو اسی لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے طغیانی. قرآن پاک میں لما تغل ماں، جو طوفان نوح آیا تو پانی ایسا جوش میں ہی تھا
جس کو ہم طغیانی کہتے ہیں، وہ حد سے باہر نکلا ہوا تھا اور پھر لے کے سب کو ڈبو رہا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا طاغوت، یہ اسی لیے اسی معنی میں آیا ہے طاغوت، کہ بندے کی بھی ایک حد ہے۔ اب وہ اس سے جب نکلے گا، انکار کرے گا، نہیں مانے گا، سرکشی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا، جب وہ کہے گا میری مرضی جی، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی، میں جس طرح چاہوں نظام چلاؤں، میری مرضی، میں جس طرح اپنے اختیارات کو استعمال کروں، میری مرضی۔ اب یہ بار بار جو ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے نا، یہ طاغوت کو چھوتا ہے، یہ بہت تیزی سے پیدا ہوتا ہے یہ خیال۔ حالانکہ پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، ساتھ سجدے میں انسان حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، ذکر و فکر میں بھی لگا ہوا ہے، مگر کیا کریں، ہوتا ہے، منصب ہے، اختیار ہے، لوگ آگے پیچھے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تو وہ میری مرضی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ انسان کا دماغ ذرا چلنا شروع ہو جاتا ہے طاغوت کی طرف۔ تو یہ جو خیال انسان میں آتا ہے نا، ان ظاہری اسباب کی وجہ سے، اپنی ظاہری طاقت و قوت کی وجہ سے، بس یہ طاغوت کی طرف بڑھنے والا قدم ہے۔ اور جس دن یہ بڑھتے بڑھتے حد کو کراس کر گیا، اس دن انسان شیطان ہے، پھر وہ انسان، وہ شیطان کا، پھر وہ کارکن ہے، شیطان کی پارٹی کا حصہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ طاغوت بن کے اسی مہم پر جو ہے وہ مصروف عمل ہے کہ اب سب کو مجھے اپنے اندر اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہے۔ شیطان کی ایک ہی پارٹی ہے، طاغوتی پارٹی۔ تو اس نے یہی کہا تھا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا ہے نا، تو اب میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں اپنے جیسا بنا دوں گا، اور ادھر سے تیری بندگی سے نکال کے اپنی پارٹی میں شامل کروں گا، اپنی جماعت میں لے کر جاؤں گا۔ وہ میری طرح سوچیں گے، میری طرح دیکھیں گے، میری طرح چلیں گے، میری طرح کریں گے، میں ایسا بنا دوں گا ان کو۔ شیطان نے بھی پاور لے لیا ہے اللہ سے، اپنے پاور پر اب وہ سرکشی کر رہا ہے، پاور اس کے پاس ہے، تو سرکشی جو آتی ہے وہ پاور کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اکثر جو مسکین غریب فقیر لوگ ہوتے بیچارے، وہ کیا طاغوت بنیں گے، وہ تو بس اپنے اس میں مسئلوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن جہاں پاور آتا ہے نا، وہاں پہ انسان کے اندر پھر سرکشی، انا ولا غیری۔ دنیا میں آج تک کسی مسکین نے نہیں کہا میں خدا ہوں۔ تاریخ میں کبھی کسی نے جھوپڑی میں بیٹھ کے نہیں کہا بھائی میں خدا ہوں، کسی نے چھاپڑی لگا کے نہیں کہا میں خدا ہوں۔ اسے معلوم ہے لوگ بولیں گے پاگل ہے، دماغ خراب ہے، اس کا جواب یہی ملے گا اس کو۔ لیکن جس کو امید تھی نا کہ مجھے کچھ ماننے والے مل سکتے ہیں، میرے فالوورز ہیں، میری کچھ حیثیت کو میری تسلیم کرنے والے لوگ ہیں، میرے فالوورز بننے والے لوگ ہیں، مجھے مانتے ہیں، جسے امید ہے اپنے طاقت کی وجہ سے، اپنی کسی اپنی صلاحیت کی وجہ سے، کسی ایکسٹرا آرڈینری پاور کی وجہ سے، شہرت ہے، دولت ہے، پاور ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کے دماغ میں شیطان یہ ڈالتا ہے بھائی کیا کمی ہے تمہارے ساتھ ہیں لوگ، دعویٰ کر دو۔ تو جتنے بھی ایسے لوگ جنہوں نے یہ طاغوت کا راستہ اپنایا نا، وہ ایسے پاورفل لوگ تھے، فرعون، نمرود، حامان، اور یہ تو ماضی کے لوگ تھے جن کو ہزارہ سال ہو گئے، اب ان کا قصہ بالکل دنیا سے ختم ہو گیا، مگر چونکہ شیطان نہیں مرا نا، ان کے ساتھ اگر یہ شیطان بھی مر جاتا تو شاید آج ہمیں ایسے لوگ نہ ملتے۔ وہ چل رہا ہے، اس نے تو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اپنی ٹیکنیک کو بدلتے بھی رہنا ہے۔ وہ بالکل سب سے زیادہ جو ماڈرن شخصیت ہے نا دنیا میں، وہ شیطان ہے۔
اس سے زیادہ لیٹسٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی آپ آگے جاتے ہیں، جو بھی آپ ٹیکنالوجی لاتے ہیں، جو پاور آپ کے پاس آتا ہے، جو دنیا کا ٹرینڈ بنتا ہے، شیطان سب سے پہلے اس کو سیکھتا ہے اور اسے اس کی ساری ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے اور اسے پتا ہے پھر اب آپ کو اس چیز کے ذریعے سے کیسے بہکانا ہے اور اس پاور کو، اس دولت کو، اس شہرت کو کیسے شیطانی چکر میں بدلنا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا جو معلومات ہے نا شیطان کی، وہ بڑی لیٹسٹ، وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ پہلے فرعون کو کسی اور طرح سمجھاتا تھا اس کی لینگویج میں، اور آج کے فرعونوں کو آج کے انداز سے سمجھاتا ہے۔ تو مشن اس کا وہی ہے کہ طاغوت بنانے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور پاور اس کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس بھی پاور ہوگی دنیا میں، دولت ہوگی، شہرت ہوگی، عزت ہوگی یا کوئی صلاحیت ہوگی، وہ اس کے پاس ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ پاور لیس اور غریب آدمی کے پاس اور غیر مشہور شخص کے پاس اور عاجز و مجبور کے پاس جب آئے گا تو اس کے بعد کسی اور طریقے سے آئے گا، اس کو اس کی بے بسی میں پھنسائے گا، نہ شکرہ بنا کے، بے صبرہ بنا کے، اس طرح اس کو اس طرح پھنساتا ہے کہ اسے وہاں پہ ڈمپ کرے کہ چلو اس کو تو یہیں پر ہی کر دو، کرتا اس کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد وہاں دوسرا طریقہ ہے۔ اور ادھر جہاں صلاحیتیں ہیں، اب صلاحیت سے مراد علم کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹیکنیکلٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور دماغی صلاحیت بہت زیادہ انسان کے پاس، جہاں بھی انسان کو ایک مقام ملنا شروع ہوتا ہے، اسٹیٹس بننا شروع ہوتا ہے، وہاں اس کا پھر شیطان کا طریقہ واردات اس کے ساتھ اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیے، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت ایک طاغوت چل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے پول پر کھڑا کیا ہے، بندگی کے پول پر۔ ہمارا جو اسٹرکچر ہے یہ بندگی کے پول پر کھڑا ہے، اس کا ایک ہی پول ہے بندگی، اس کا ایک ہی ستون ہے بندگی۔ یہ نظام اللہ نے اپنی بندگی کے اصول پہ بنایا، ہمارا ہی نہیں ہے۔ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ سب اللہ فرماتا ہے اللہ آتی الرحمن عبدا، یہ سب بندگی کے پول پر ہے اور وہ سب کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی چیز جو ہے ایک بال برابر بھی اور ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اپنی اس پول سے نہیں ہٹتی۔ ہمیں معلوم ہے ہمارا سینٹر یہی ہے، انسان کو بھی اسی پہ کھڑا کیا، مگر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزارا۔ جو بھی میں نے کہا پاور ہے، انسان کے پاس تکنیک ہے، صلاحیت ہے، انسان کی حالتیں چینج ہوتی ہیں۔ اگر انسان ایسا ہوتا نا بت کی طرح کھڑا ہوا سیدھا، تو پھر دیکھیں کہاں ہٹتا پھر، یا کسی حیوان کی طرح ہوتا کہ بس جان لگا دیا لگ گیا، تو پھر نہیں ہٹتا، وہ اسی پول پہ رہتا پھر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس چینجبلٹی ہے، ورائٹی ہے، انسان بدلتا ہے، انسان کے پاس، انسان کو ترقی ملتی ہے، انسان حالات، مختلف حالات سے گزرتا ہے، اپنے آپشنز استعمال کرتا ہے، اپنے ارادے سے کام لیتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے۔ بچپن میں بالکل کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ طاقت پکڑتا ہے، جوان ہونے لگتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو خیالات بدلتے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، اس وقت کسی اور حالت میں ہے، اور جب اس کے بعد مال آتا ہے تو پھر خیالات بدلتے ہیں۔ اس چینج کی وجہ سے خیال بدلتے ہیں۔ ایک بکری کا خیال نہیں بدلتا کیونکہ اس کو چارہ ہی کھانا ہے بیچاری کو، وہ جس انداز سے پیدا ہوئی ہے اسی میں مر جائے گی، اسے کوئی وہ نہیں ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ اس کی عزت، نہ شہرت، نہ کوئی رسپیکٹ، نہ کوئی ماننے والا، نہ کوئی چومنے والا، نہ کوئی یاد کرنے والا، کچھ نہیں ہے، نا جانور ہے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ وہی انسان کو چینج آنا ہے، آج کچھ کل کچھ، کل کچھ آج کچھ، تو اس کی وجہ سے انسان کے خیالات پہ اثر پڑتا ہے۔
تب یہاں پر وہ پول چھوٹ جاتا ہے بندگی کا، جس کو پہلی صورت میں ہمیں پکڑوایا، فرمایا میرے بندو دیکھو تم اپنے پول سے ہٹو گے، تم اپنے اس نظام سے نکلو گے، تم اپنے سینٹر کو بدلو گے، تمہارے حالات جب متغیر ہوں گے، چینجنگ آئیں گی، تو پھر تم ضرور ادھر ادھر کی سوچو گے، خیالات آئیں گے، شیطان پھر ساتھ آئے گا اور وہ تمہیں مشورے دے گا اور تم قبول کرو گے۔ یاد رکھتے ہیں شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہتا چل میرے ساتھ، چل کر تم خود جاتے ہیں، وہ تو خالی آ کے مشورہ دیتا ہے، وہ تو ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے، خالی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جیسے آپ جا کے کہیں بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کے بعد خود عمل کرتے ہیں، تو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے بھائی دیکھیں یہ ہے اس میں یہ فائدہ ایسا کر لے، اس کے بعد انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وہ وہاں جا کے قیامت کے دن جب ایسے سارے پھنس جائیں گے اللہ کے حضور میں، اس کی باتیں ماننے والے، تو وہ ایک ہی بات کہے گا اور دامن جھٹک کے الگ ہو جائے گا۔ جب لوگ چاہیں گے کہ اس کی گردن پہ چپڑ جائے سارا بوجھ اور ہم ذمہ دار نہ ٹھہریں، تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں خالی بلایا تھا، انما دعوتکم، میں نے تو تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے بلایا تھا تم نے قبول کر لیا، میں نے مشورہ دیا تم نے عمل کر لیا، تو میں نے تو مانا بمصرخ وما انتم بمصرخی، میں نے کب تم پہ جبر کیا تھا، نہ میرا تم پہ کوئی جبر، نہ تمہارا مجھ پہ کوئی جبر کا معاملہ نہیں تھا، تم بھی آزاد تھے میں بھی آزاد تھا، تم اپنا کام کرتے میں تو اپنا کام کر رہا تھا، تم اپنا کام کرتے، مانا بمصرخکم، میں نے تم پہ کوئی جبر نہیں کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ دیکھیں کیسا کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا مجھے کیوں ملامت کرتے، فلا تلومونی، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ آدمی کی ذلت کی کوئی حد ہوتی ہے کہ شیطان کے ہاتھ بھی ذلیل ہونا پڑے گا؟ دنیا میں تو خیر پتہ نہیں کس کس کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں لوگ، تو آخر میں اینڈ یہ کہ شیطان کے ہاتھ بھی ذلیل ہونا پڑے گا، اتنا گر جائے گا آدمی اور اتنا بے بس۔ تب بتائیے کس کام آئے گی یہ عزت، کس کام آئے گی یہ فرعونیت؟ اس وقت یہ عہدے کیا کریں گے، یہ منصب کیا کریں گے؟ جب شیطان کے آگے ایسے عاجز ہو کے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا مجھے نہیں، تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہمیں اس کو سمجھ لینا ہے کہ ایاک نعبد ہمیں کیا کہہ رہی ہے یہ آیت، تیری ہی ہم عبادت کریں گے، اب بس کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نعبدو کا مطلب ہے اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، جب تک دم میں دم ہے، اے مالک تیرے دروازے سے نہیں اٹھیں گے۔ تو عبادت کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا کہ بس سجدہ کر لیا کافی ہے، فارمیلٹی ہے پوری کر لی کافی ہے، اور کیا، یہ سمجھتے ہیں ہم۔ عبادت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مولویوں کا تقاضا ہے، بس ان کی ڈیمانڈ پوری کر دو ہو گیا کام، بس یہ عبادت، یہ اسلام۔ بس دوستو یہ بہت ہم نے بڑا من پسند سودا کر لیا، اور یہ ہم نے گویا کہ اپنی طرف سے ہی گویا اپنی پوزیشن جو ہے متعین کر لی۔